الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان، جان، مال کی حفاظت فرمائے، آمین. دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے. اس میں مراقبے کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. اس میں سے کچھ باتیں آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ پہلے لوگ جب کوئی صدقہ بھی کرنا چاہتے تو تھوڑی دیر پہلے اپنی نیت کو اچھا کر لیتے. اللہ کے لیے اگر وہ صدقہ کر رہے ہیں تو کرتے، اور پھر ان کی پوری کوشش یہ ہوتی کہ اس نیت میں کسی اور کا دخل نہ ہو، یعنی کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی کو یا فخر کے لیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کان احدهم اذا اراد ان يتصدق بصدقة تثبت فان كانت لله امضاها. پہلے کے لوگ جب بھی کوئی نیکی کرنا چاہتے پہلے اپنی نیت کو اچھا کر لیتے. وکان یقول، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا وقف عند همه فإن أحدا لا يعمل حتى يهم فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله أمسك. پہلے لوگوں کی یہ حالت تھی، جب بھی وہ کوئی کام کرنے چاہتے، کوئی بھی کام کرنا چاہتے تو پہلے وہ غور و فکر کر لیتے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کی مرضی کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کرتے، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہوتا تو فوراً اس سے رک جاتے. آج ہماری زندگیوں کا یہی حال ہے. ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، ریا کے لیے اور عجب کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ جبکہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آج کل سیلفی کا زمانہ ہے. آدمی ہر عبادت جو بھی کھاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اپنے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے. آدمی کو کوئی ایسا عمل بچا کر رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتا سکے. اسی لیے بعض سلف نے کہا ان المؤمن وقاف متعنن یقف عند همه لیس کحاطب لیل. مومن ہر کام سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ کرتا ہے. کوئی بھی کام، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کرنا ہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. لیس کحاطب لیل، وہ رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح نہیں رہتا. ایک عربی مثال ہے جس میں کہتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی لکڑیاں چننے والا ہوتا تھا، وہ زمانہ ہوتا تھا جب لکڑی کا چولہا چلتا تھا، تو رات میں اگر کوئی لکڑی چننے کے لیے جائے اپنے چولہے کے لیے تو کچی لکڑی چن کے لائے گا. مومن اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچتا ہے. کام کرنے سے پہلے یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو سن لینا چاہیے. ہر کام کے کرنے سے پہلے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، اور اپنے نفس کے بارے میں اسے پہچان ہونی چاہیے کہ نفس انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے.
اور اس شیطان کے بارے میں اس کو جانکاری ہونی چاہیے جو اسے بہکانے پر تلا ہے، اس کے مکر و فریب کے بارے میں، اس کے شر کے بارے میں، شیطان کی برائی کے بارے میں، شیطان کے پھندوں کے بارے میں آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو کیا کیا باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی؟ ایک، المعرفۃ باللہ، آپ کے پاس اتنا علم ہو جس کے بارے میں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکیں، ایسا چھوٹا موٹا علم نہیں، معرفتاً تامہ، پوری طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو علم ہو، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کی کبریائی کے بارے میں، اس کے عفو و درگزر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بارے میں آپ کو پورا علم ہو۔ والمعرفت بالنفس، پھر آپ کو اپنے آپ کے بارے میں علم ہو، اپنے نفس کے بارے میں علم ہو، کیسے آپ کا دل، آپ کا نفس آپ کو بہکاتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے، آپ کو گناہوں کے شکنجے میں کسنا چاہتا ہے۔ والمعرفت بالشیطان ومکائدہ، اور پھر آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شیطان انسان کو کیسے مکر و فریب میں پھنساتا ہے۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، میں اور آپ انسان ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اما ان یکون اما فی طاعہ، ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہوگا، او معصیہ، ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوگا، یا تو اس کی اطاعت میں ہوگا یا تو اس کی نافرمانی میں ہوگا، او مباح، یا تو ایسا ہوگا جو کر سکتے ہیں، جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، مباح ہے۔ فمراقبتہ فی الطاعہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کریں اور بالکل پرفیکٹ کریں، اور اس کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ کریں، اور اس کے جو آفتیں ہیں ریاکاری کی، اس سے اس کو بچا کے رکھیں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ کام یا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نافرمانی، معصیت کے ہوتے ہیں، العیاذ باللہ، یا تیسرے نمبر پر مباح، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کریں گے تو اس میں اخلاص کا خیال رکھیں گے، اس کام کو پوری طرح صحیح طور سے 100% اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں، اس کام کے جو آداب ہیں، طور و طریقے ہیں، اس کا خیال رکھیں، اور اس میں ریاکاری کی جو مصیبتیں ہیں اس سے اس کام کو بچا کے رکھیں۔ وَإِن كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ، اگر جو کام آدمی نے کیا ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو فوراً توبہ کی طرف دوڑے۔ جو کام اللہ کی نافرمانی کا ہوا ہے اس پر افسوس کا اظہار کرے، فوراً اس کام کو چھوڑ دے، اللہ سے حیا کرے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرے کہ اللہ خالق ارض و سما کی میں نے نافرمانی کر دی، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ وَإِن كَانَ فِي مُبَاحٍ، یا کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کام کے آداب کا خیال رکھیں، اور پھر اس نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اس کی مثال شیخ نے اپنی کتاب 320 پر 3 پر شیخ نے
مثال دے کر سمجھائی ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں ہیں جو کل کے درس میں ہم سنیں گے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ یا تو اللہ کو خوش کرنے کے کام ہوتے ہیں، یا تو اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہوتے ہیں، یا مباح ہوتے ہیں۔ جب خوش کرنے کا کام کرے، اطاعت کرے، بندگی کرے، تو آدمی اس میں اخلاص کا خیال رکھے اور 100% اس کام کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ جب نافرمانی کی بات آتی ہے تو توبہ سے توبہ کی طرف دوڑ پڑے اور اپنی اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کرے اور اپنی اس کام پر حسرت، ندامت، افسوس کا اظہار کرے۔ اور جب کوئی مباح کام کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو مباح کام، جیسے بہت سارے زندگی میں مباح کام ہیں، کھانا پینا، یہ سارے مباح ہیں، جب کرتا ہے تو فوراً اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اسی سے جڑی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔